एहसान अल्लाह ताला इस जिक्र की महफिल अता फरमाएं। अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में मग़फ़िरत के अशरे में और मौला खुशा की याद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म है जो मेरे अहले बैत के गम में गम मनाता और खुशी में खुशी मनाता है वो जन्नत में मेरे साथ खाता पीता ऐसे रहे। जन्नत में मेरे साथ खाता पीता रहे। क्यों जन्नत में रहना, जन्नत मिल जाती है सबको, गरीब बनो, किसी से भी मोहब्बत करो, जन्नत मिलती है। जन्नत नहीं मिलती है, सुन्नत रसूल को बेशक जन्नत मिलती है, मगर संगत मिलना बड़ी ज़रूरी। जन्नत में भी जैसा बेंगलोर में मैं भी हूँ, उन्हों भी हैं, उन्हों भी हैं। अब बेंगलोर के नज़दीक क्या तभी नज़दीक होना लोगों बोले तो किसी भी पीर मुर्शिद की नज़दीकी हो। अब फ़र्ज़ करो अब लाल बाग यहाँ है, लाल बाग यहाँ है, अब वहाँ से कौन कहाँ के आता, उन्हें मकान से आता, उन्हें टैनी रोड से आता, उन्हें शिवाजी नगर से आता, उन्हें कहाँ से क्या आता, मगर नज़दीकी लाल बाग की किसे मिलती है जो सामने रहता उसके नज़दीक, जो नज़दीक रहता। ऐसा अगर जन्नत मिलेंगी सब अल्लाह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जन्नत मिलेंगे, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत में रहना वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि संगत में रहना मामूली चीज़ नहीं। जन्नत मिल गई तो ये हज़ारों हज़ारों बड़ी जन्नत है, दूर दूर रहती, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ खाता पीता रहना तो कितना बड़ा शान वाला, खाता पीता होना तो संगत में चलना। ऐसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा, अपनी दो उंगलियों का इशारा बताए जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत करेगा, जो मेरे उनके गम में गम करके बोले तो जब मेरे अहले बैत को गम हुआ, जब मेरे अहले बैत को गम हुआ, सरकार दो आलम के गमगीन थे। देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत याद करते, हालांकि शहादत सरकार दो आलम के बाद हुई, सो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा होने के बाद हुई, फिर भी मौला अली मुश्किल कुशा को देखते उनकी दाढ़ी पकड़ कर रोते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते, मौला अली पूछे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दाढ़ी पकड़ को क्यों रो, मेरी दाढ़ी पकड़ को क्यों रो रही और मेरी दाढ़ी को क्यों छू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुदा की कसम अल्लाह ताला दो कायनात में सबसे बड़े बदबख्त इंसान को पैदा करे, दो कायनात के अंदर दो बदबख्त इंसानों को पैदा करे। बदबख्त को बोले तो बदतरीन बेवासियां कमीने इंसानों को पैदा करे, जो खुदा की कसम अल्लाह के रसूल कभी उसे नाखुश, कभी उसे खुश नहीं है, कभी उनको खुश नहीं होता, कभी उन्होंने जन्नत को जा ही नहीं सकते। सरकार बहुत से सहाबा बैठी, मौला अली भी बैठी, हजारों के सहाबा बैठी, पूछे या रसूलल्लाह, उनको पूछा या रसूलल्लाह वो कौन है दो बदबख्त नाकारा इंसान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के थनों को काटा। सालेह अलैहिस्सलाम जो नबी थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी थे, ये एक ऊँटनी थी जो सालेह अलैहिस्सलाम ने आकर अपने मौजूदे से पहाड़ में से निकाला। और वो क्या था, वो एक वाक़या था, एक दिन उन्होंने पानी पीना, एक दिन दूध पीना, एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी, बाद वहाँ के लोग दूध पीना, वो बड़ा वाक़या है। कभी दूसरी बात, मगर सालेह अलैहिस्सलाम एक ऊँटनी थी जिसे शर्त रखे थे वहाँ सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत, अगर तुम्हें वो ऊँटनी को बुला ले, पहाड़ में से पैदा कर दे और पैदा कर डाले तो हमें ईमान आ। अब वो मौजूदा आकर इस्लाम फैलाने के वास्ते था। लोग क्या करते, इनका दूध पीते, वो उस ऊँटनी का दूध पीते। जब एक दिन दूध पीते, दूसरे दिन उन्हें क्या करना था, पानी नहीं पीना था। दूध जिस दिन मिलता तो पानी नहीं पीना। अब उन लोग क्या करते हैं, तरह दिन करे, ऊँटनी एक दिन पानी पीती, उस दिन इन्होंने दूध पीना। जिस दिन इंसान पानी पीते तो ऊँटनी पानी पीना था। ये वाक़या ऐसा था, वो ऊँटनी दूध पिया तो पानी पीता। ऊँटनी जिस दिन दूध देती उन्हें पानी पीती, जिस दिन पानी इंसान पीते उस दिन ऊँटनी पानी पीती, तो ये देती। तो ऐसा हो जाता, ऐसा ये वाक़या था। मगर उसमें के अंदर भी बेवकूफ़ इंसान, वहाँ भी क्या करते हैं, हर जगह भी दुनिया के अंदर बहुत बेवकूफ़ा इंसान, हसद, जलन, बग़ज़, कीना, कपट, ये सब मई बनागी बड़ बनागी आज से नहीं चलते, वो अज़ल से चले। आदम के औलाद जब हाबिल काबिल पैदा हुए तो दो भाया में दुश्मन, तो भाया में दुश्मनी। ये नया किस्सा क्या है, ये दो भाई नबियान के अंदर, नबियान की औलाद, किसकी औलाद, नबी की औलाद, नबी की औलाद में एक ही जगह माँ को पैदा हो कोई हज़रत हव्वा को हाबिल काबिल, उन्हें उसे मारा कत्ल किया। आजकल की औलादा कैसे नहीं है, आजकल के इंसान कैसे है, ये जो अच्छे हो जाती उन्हें अच्छे हो जाती उन्हें अच्छे हो जाते। तो ये वाक़या ऐसा था कि आकर ये ऊँटनी, तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती वो ऊँटनी का माल खाए, उसका दूध पिए, फिर भी क्या करे, इतना क्या करे, ऊँटनी को थन से थना काटा। बोलती वो जो आकर वो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के जो थनों को काटा, वो कायनात के अंदर सबसे बदबख्त इंसान, वो इंसान हम इनको सालेह अलैहिस्सलाम को मारे, वो ऊँटनी को मारे, वो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर कायनात लानती इंसान, बदबख्त इंसान। फिर पूछे या रसूलल्लाह दूसरा इंसान कौन, दूसरा बदबख्त, उन्होंने फरमाए जो मेरे अली की,
جو میرے علی کی داڑھی کو خون سے لال کرے گا وہ کائنات کے اندر بدبخت انسان، اور وہ کائنات کے اندر وہ بدبخت انسان کا اس کا نام ہے، اس لعنتی کا نام ہے ابن ملجم، اس لعنتی کا نام ہے ابن ملجم۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور ساری کائنات کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اس کے فرشتے، سارے مومنوں اس کے اوپر کروڑوں لعنت، کروڑوں لعنت، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو دشمن اہل بیت کا، دشمن معمولی سے ولی کو، حدیث ہے جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا، میرے ولی کے ساتھ، اب ولی کو بولے تو چھوٹے موٹے بہت سے ولیاں، بہت سے، معمولی سے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مجھ سے جنگ کرے سے بڑا، میرے ساتھ جنگ کرے، میرے ساتھ جنگ کرے۔ اب کون بھی دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ جنگ کر کو جیتتا ہے؟ پوری کائنات اللہ کے خلاف کر جائے تو اللہ کو جنگ کر کو جیت سکتی ہے۔ اب معمولی سے ایک ولی کے ساتھ کوئی انہیں گستاخی کریا تو اسے آ کو گالی دیا تو اس کے خلاف گیا تو اسے کہتے بھی بولیا تو اللہ کے رسول فرماتی انہیں اللہ تعالیٰ اسے جنگ کرنے کے برابر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر۔ اب وہ جنگ کرنے کے برابر معمولی ولی کا، تو علی تو سارے ولیوں کے ولی، علی تو سارے ولیوں کے ولی، علی کے ساتھ دشمنی کرنا تو اس کا حالت کیا، علی کے ساتھ دشمنی کرنے کی حالت کیا ہے؟ ولایت مولا علی مشکل کشا کے جوتوں کا صدقہ، ولایت مولا علی مشکل کشا کے نالین کا صدقہ، ولایت مولا علی مشکل کشا کے ان کے گلی کے اندر جو کتے پھرتے ان کا صدقہ، ان کا صدقہ۔ ولایت ایسی چیز ہے مولا علی مشکل کشا کے گھر سے نکلتی، مولا کائنات کی آج شہادت ہے، انہوں بھی آپ کو اسلام کے اندر سب سے زیادہ کام، سب سے زیادہ ہر چیز میں جو آج ہمیں یہ خانقاہیں، جو یہ اذانیں، یہ تراویح، یہ کلمہ، یہ پیری، یہ مریدی، یہ سلسلے، یہ ساری کائنات کے اندر یہ پورے مسلمانوں کا ہمارا یہ جذبہ، یہ رمضان، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ مولا کائنات کے گھر کا، یہ صدقہ مولا کائنات کا صدقہ۔ اگر ہمیں یہ صدقہ کاری، کیا کاری؟ ہمیں نمازاں پڑھ رہی، روزے رکھ رہی، افطاری کر رہی، سحاری کر رہی، یہ سب چیز کیا ہے؟ مولا علی مشکل کشا کا صدقہ۔ ہمیں صدقے کو یاد کرتی مگر صدقہ دینے والے کو چھوڑا، صدقہ دینے والا۔ آج کل کے فقیراں کا بھی ایسا سٹیل، آدمی کو کوئی اوپر سے کوئی نگاہ کو اللہ کے نام کو دیا ہوتا ہے، کرپا دیا تو صورت بھی دیکھتا ہے، گالیاں دے لے کر لگ جاتا ہے، وہ ایک 100 روپے اوپر سے ڈالا تو صورت دیکھو دعا کر۔ ہمیں ہمارا جو سلسلہ ہے، جو کوئی بھی سلسلہ ہو، چاہے قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، صابری ہو، یا کوئی کائنات کے اندر سلسلہ ہے، خدا کی قسم یہ سارے سلسلے پیر طریقت ہی چلی، پیر طریقت پورے سلسلے جا کو علی کچھ ملتا ہے، علی کے گھر سے نکلے سو سلسلے، کسی کے باپ کے گھر سے نہیں نکلے، علی کے گھر سے نکلے۔ خدا کی قسم ہمیں بھی سلسلے میں کئی کو آتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ جو بھی میرے علی سے محبت کرے، یا اللہ تو انہی سے محبت کر، تو انہی سے محبت کر، جو ان سے نفرت کرے، جو رائی دانے برابر بھی بغض اسے علی کے بارے میں، رائی دانے برابر، رائی کر کو بولے تو اگر ہمارے دل میں ذرری بھی خلخشاہٹ ہے کہ علی کی شان ایسی نہیں ہے، علی ایسا نہیں ہو سکتے، علی کا ایسا کیا ہے، علی کو کوئی ایسا ماننا، اگر ہمارے دل میں بھی ذرہ بھی علی کے برابر اگر بغض نکل گا، خدا کی قسم اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ یا زانی کی اولاد یا تو حرامی کی اولاد، یا تو زانی کی اولاد نہیں تو حرامی کی اولاد، کیونکہ یہ علی وہ چیز ہے جو خالق پورے شجروں کو ٹٹولتا، شجروں کو ٹٹولتا۔ ہندوستان کے شہنشاہ حضرت خواجہ غریب النواز کو جا کو مرید پوچھے، یا خواجہ غریب النواز سلام کرنا کسے؟ سلام کرنا اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، جب مسلمان کو دیکھے تو سلام کرے۔ خواجہ کو پوچھے یا خواجہ غریب النواز سلام کسے کرنا؟ خواجہ غریب النواز قرآن کی آیت پڑھے اور بولے سلام مومن کو کرنا، سلام مومن کو کرنا۔ اب ہزاروں آدمیاں آتی، لاکھوں آدمیاں آتی، یا خواجہ تمہیں اللہ کے ولی، اللہ کے تمہیں دوست، تمہیں قطب قلندر غوث کے ابدال کے درجے کے اوپر چلی جائے، تمہیں انسان کی صورت دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں مومن کے انہیں مسلمان، انہیں مومن انہیں مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں تو خالی مریدان، ہمیں تو معمولی مسلمان، ہم نہ کیسا معلوم ہوتا انہیں مومن کی نہیں، انہیں مومن کی نہیں کیسا معلوم ہوتا۔ تو خواجہ غریب النواز ہندوستان کے شہنشاہ بولے جاؤ، جا کر اس کے سامنے یا علی مدد کرو، یا علی مدد کرو، اس کا چہرہ دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، اگر کھل گیا اسے سلام کرو، اسے سلام کرو، اگر علی کا نام سن کر اس کا چہرہ بجھ گیا، اس چہرے کے اوپر خوشی نہیں دیکھی، سمجھ لینا یہ منافق کی اولاد، سبحان اللہ، منافق کی اولاد، کیونکہ
मोमिन और मुनाफिक की पहचान नमाजी और बेनमाजी से नहीं। मोमिन और मुनाफिक की पहचान नमाज पढ़ लिया तो नहीं, नमाज पढ़ लिया तो नहीं, ज़कात देने वाला नहीं, ज़कात देने वाला नहीं, हज करने वाला नहीं, हज करने वाला नहीं, इन्हें कलमा पढ़ने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, जिक्र करने वाला जिक्र करने वाला नहीं। कुरान पढ़ा तो मोमिन नहीं होता, कुरान पढ़ा तो मुसलमान नहीं होता। उसमें पहचान क्या है? अगर मोमिन और मुनाफिक की पहचान अगर रोज़ा, ज़कात, हज, जिक्र, कलमा होता तो करबला के अंदर यजीद की फौज कलमा वाले थे, यजीद की फौज कलमा वाले थे। कलमा नहीं पढ़ते थे क्या? कलमे वाले थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, हज को जाको आए थे, ज़कात दे को आए थे, ज़कात दे को आए थे। अब वो कौन वैसे लोग हैं? अब मौला अली मुश्किल को जो ये करबला का वाक़या, करबला के अंदर सामने कोई गैर मुसलमान नहीं था, ना हिंदू था, ना ईसाई था, ना यहूदी था, मगर सामने मुसलमान के सामने, हुसैन के सामने मुसलमान थे, मुसलमान थे। इन्हों भी कलमा वाले, रोज़ा वाले, नमाज वाले, ज़कात वाले। अब हमें समझ गए तो रोज़े वाला, ज़कात वाला, बैयत वाला उन्हें मुसलमान को बोले तो अब हुसैन भी रोज़े वाले, बैयत वाले, नमाज वाले, रोज़ा। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों में एक ही चक फ़र्क, दोनों में एक ही चक फ़र्क। अज़ल से लेकर अबद तक भी जितने औलिया अल्लाह पैदा होने वाले हैं, आने वाले हैं, और जो पैदा हो चुके हैं, सब ने यही कहा है, खुदा की कसम उन्हें अली की मोहब्बत करे, वो अली की मोहब्बत दुश्मनी नहीं करे। यजीदी अली की दुश्मनी करे, हुसैनी अली की मोहब्बत करे। ये मोहब्बत, ये अली की मोहब्बत यजीदियों और मुसलमानों और मोमिनों के बीच में फ़र्क मालूम करती है। अली का नाम ऐसा नाम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ऐ अली मेरे बाद क़यामत तक भी तुम्हारा नाम मोमिन की पहचान में हो। मेरे बाद अगर मोमिन को पहचानना है, खुदा की कसम तुम्हारे नाम से पहचाना जाए। बहुत से लोग मेरा नाम लेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, कलमा लेंगे, मगर वो लोगों के अंदर से ईमान चला जाए। तुम्हारी अगर दुश्मनी करेगा, तुम्हारे से मोहब्बत नहीं करेगा, तुम्हारी आल से मोहब्बत नहीं करेगा, समझ लेना वो मुनाफिक है। सरकार की ऐसी ऐसी हदीस आई, आदमियाँ समझती कि मौला अली मुश्किल कुशा एक मामूली से आदमी, खुदा की कसम जैसा सरकार का हुक्म है, मैं जिसका मौला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के मौला, सारी कायनात के मौला, सरकार खुद बोले मैं किसे किसे मुझे मौला मान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन माला मानती? तुम्हारी कायनात में कितने जने ही, पूरे नबियां, गौसा, कुतुबा, कलंदरा, ख्वाजा, गौसे पाक, सब जने सरकार दो आलम को मौला मानती। मानती नहीं माना? खुदा की कसम मानती। मानना नहीं माने तो इस्लाम से खाली। जो जो सरकार मदीना को मौला माना, सरकार दो आलम का हुक्म, कौन सा हुक्म? जिसकी जबान से कुरान हमें बोल को कुरान बोले तो कुरान होगा। किसकी जबान से निकला? कौन सी भी मामूली इंसान के नहीं, जिस जबान से निकला वो जबान से कुरान भी होगा। जिस जबान से लफ्ज़ कुशाई करे वो हदीस भी, वही जबान से उन्हें कुरान बोले सो, वही जबान से हदीस बोले सो। जैसा हमें कुरान के हर अल्फाज के ऊपर 6660 आयतों के ऊपर ईमान है, खुदा की कसम वही जबान ने कहा मन कुन्तु मौला हाज़ा अलीयुल मौला। जिस तरह कुरान के ऊपर हमारा अकीदा है, वही सी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान के ऊपर अकीदा है, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। अब चाहे कायनात के अंदर उन्हें बड़े से बड़ा भी हो जाए, चाहे नबी हो, चाहे गौस हो, चाहे कुतुब हो, चाहे ख्वाजा हो, चाहे गौसे आजम हो, चाहे ख्वाजा पाक हो, सारे कायनात के अंदर अली सबके मौला, अली सबके मौला। खुदा की कसम अली का कदम गौसे पाक के खंडों के ऊपर, अली का कदम गौसे पाक के खंडों के ऊपर। हमारा सिलसिला कादरी सिलसिले में भी एक वाकया, गौसे पाक का वाकया। कायनात के अंदर अल्लाह के बाद कौन सबसे बड़ी हस्ती? अल्लाह के बाद कौन सबसे बड़ी हस्ती? कौन? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कौन सी भी सरकार दो आलम से बढ़को अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़े बुजुर्ग हस्ती है सरकार दो आलम। इंडिया के अंदर सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई जज नहीं, कोई कौन भी गोसा भी है ऐसा। सबसे बढ़को कायनात, पूरी कायनात के अंदर सबसे बड़ा फैसला नबी का फैसला। नबी का फैसला कौन भी रद्द कर सकती? कोई कायनात के अंदर रद्द नहीं कर सकता। कोई नबी दूसरे नबियां, सरकार दो आलम क्या बोलती, वो दूसरे नबियां बदला सकती? नहीं बदला सकते। गौसा बदलाती? नहीं बदलाती। ऐसा सबसे बड़ा फैसला सरकार मदीना। देखो गौसे पाक बैठी, गौसे पाक को अरबी नहीं आती, अजमी अजम करके बोले तो पर्शियन फारसी बोलने वाले बैठी, बैठ को पूरे अरब में ही अब उनको अरब वाले को फारसी नहीं आती, इनको अरबी नहीं आती, बैठी
اللہ کو یاد کر رہی، مدد طلب کر رہی، فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 500 ساڑھے 500 سال پہلے، غوث پاک 500 سال کے بعد آ کو بیٹھی. سو عمر ان کی 50 سال، بیان دینے بیٹھی، اللہ سے مدد کریں، یا اللہ میں تبلیغ کرنا تیرے دین محمدی کی، میں تبلیغ کرنا میں یہ اللہ کے اسلام کی، یا اللہ مجھے عربی نہیں آتی. پھر ان کے دل میں خیال آیا ساری کائنات کو مدد کرنے والے، ساری کائنات کو مدد کرنے والے غوث اعظم دستگیر، ساری کائنات کو. یہاں بولے سارے غوث پاک کیا بولے؟ اگر مشرق میں میرا مرید ہے، میں مغرب میں ہوں، یا شیخ عبد القادر جیلانی پکارے، میں مشرق سے میرا ہاتھ بڑھا کر اس کی مدد کر، میری مدد کر کو. یہاں تک غوث اعظم دستگیر کا ایسا ہے کہ غوث پاک فرماتی کہ جو لوگ کہیں پر بھی ہو، کائنات کے کوئی کونے میں بھی ہو، کوئی کونے میں بھی رہنے کے باوجود بھی اگر غوث پاک کا میرا نام بھی لے، میرا غوث پاک کا نام دشمنی میں بھی لے لے، میں غوث اعظم دستگیر قیامت کے روز کہوں گا کہ میرا نام لیوا ہے، میں آ کر اسے جنت کو لے کر جاؤں. غوث پاک کا نام خالی دشمنی میں بھی لے تو غوث پاک بولے میں اسے بخشا. غوث پاک ایسا ہے اگر میری گلی سے بھی اگر وہ گزر جائے، وہ میرا مرید بھی نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں، اگر میرے خانخواہ سے بھی گزر جائے، میرے خانخواہ سے بھی، انہیں گلی سے بھی گزرا، اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام، میری شفاعت واجب. غوث پاک ایسے غوث، ساری کائنات کو مدد کرنے والا، ساری کائنات کو، سارے غوث اعظم کو بولتے ہیں، غوث کو بولے تو مدد، اعظم کو بولے سب سے بڑے مددگار. ایسے بیٹھی مددگاروں کے مددگار غوث پاک بیٹھی، پریشان حالت میں ان کو مدد ہونا، غوث پاک کو مدد ہونا. سمجھ رہی؟ اب میں عربی نہیں بول سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، سرکار دو عالم حاضر ہوئے، اٹھائے اپنے لعاب دہن سے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک سرکار غوث پاک کے جیب میں ڈالے، اٹھائے 7 مرتبہ ڈالے. بولے بیٹا غوث پاک بول، غوث پاک میرے بیٹے بول. اب غوث پاک کو سب سے بڑے غوث پاک، سب سے زیادہ عقل، ان کی جوتی کے نیچے سبجیکٹ، غوث پاک کی تلووں کے نیچے سارے اولیاء اللہ. غوث پاک کیا فرمائے؟ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پہ. سمجھ لینا، جب ان کی گردن کے اوپر کوئی بولے تو ہمیں پورے اولیاء اللہ کون بھی رہتے، وہی اولیاء اللہ. ہمیں تو اولیاء اللہ کے دھول کی دھول بھی نہیں، ان کے گلی کے کتوں کے لائق بھی نہیں، ان کے غلاموں کے لائق بھی نہیں. اولیاء اللہ کو بول رہی، ہوتے تو بڑے اولیاء اللہ کو بول رہی، میرا قدم ان کی گردن کے اوپر، ہاتھ بھی نہیں، قدم ان کا تلوا، ان کی جوتی ان کے اوپر. اب ویسے غوث اعظم دستگیر تو حکم کون کرے؟ سرکار دو عالم حکم کرے، بول بیٹے. اب ان سے بڑھ کر کون بھی حکم کرنے والا ہے؟ غوث پاک کیا کرنا تھا؟ بولنا تھا نہیں بولنا تھا؟ ہاں غوث پاک نہیں بولے، غوث پاک نہیں بولے. پھر پریشانی کی حالت میں بیٹھی، مولا کائنات آئے، آپ کو 6 مرتبہ ڈالے. پوچھے غوث پاک، یا مولا کائنات تمہیں 6 کی، سرکار 7 کی. مولا علی بولتی میں سرکار کی برابری نہیں کرتا، میں سرکار کی برابری نہیں کرتا. ایک مرحلہ تھا، ایک واقعہ تھا، مگر خدا کی قسم یہاں غوث پاک دکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن ڈالے، چاہتے تو غوث پاک بول سکتے تھے، حکم تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے، قوت ہے، طاقت رکھنے کے باوجود، سرکار کے حکم کے باوجود بھی سرکار غوث پاک یہ دکھا ڈالے قیامت تک بھی میں غوث اعظم دستگیر، ساری کائنات کا شہنشاہ، سارے مددگاروں کا مددگار. منچ سرکار کا حکم بھی آیا تو خدا کی قسم جب تک علی کا حکم نہیں آتا میں بولتا نہیں، میں بلاتا نہیں. یہ دکھائے کہ میں غوث پاک اتنا ہو کو بھی آسمان و خدا کی قدرت میرے ہاتھوں میں کے بعد بھی رکھنے کے باوجود بھی خدا کی قسم جب تک نہیں بولتا، جب تک میں علی سے میں ان کا تھوک مبارک، ان کے لعاب دہن میرے جسم میں نہیں جاتا، میں غوث پاک خود نہیں بولتا. اب غوث پاک جیسے شہنشاہ کا بھی نہیں بول سکتے، دنیا کے اندر کون سا پیر بول سکتا، کون سا غوث بول سکتا، کون سا اپنے خلیفہ بول سکتا علی کو چھوڑ کو عبادت کرو، علی کو چھوڑ کو محبت چھوڑ کو؟ کیسا غوث پاک معین الدین، دین کو زندہ کرنے والے. کون؟ معین الدین، دین کو زندہ کرنے والے. خدا کی قسم جو زندہ کرے مولا علی مشکل کشا کے لعاب دہن کا صدقہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا صدقہ. یہ دیکھو اگر غوث پاک کی ایسی ہے تو غوث پاک کو بلانے والے کو مقام مولا علی مشکل کشا کا کیسا. اس کے واسطے ان کو یاد کرو، گھروں میں فاتحہ دلاؤ. آج نہیں کرے سما کبھی کرو، کب بھی کرو. نہیں ہے یہ گلاس پانی 2 بتیاں سے تو مولا کو یاد کرو، علی کو یاد کرو کہ
سرکار دو عالم بولی یا رسول اللہ ساری کائنات آپ کے نور سے بنی، ساری کائنات سرکار کے نور سے بنی، جنت ہو، انسان ہو، فرشتے ہو، ملائکہ، کس کے نور سے بنی؟ اللہ کے رسول کے نور سے بنی۔ یہ کیسا ہے؟ یہ ایک نور سے بن کے جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، وہ نور کا جہنم کو جانا جنت کو جانا؟ تو سرکار دو عالم بولے اے علی یہ جنت اور دوزخ یہ میرے اور اللہ کے واسطے نہیں، یہ جنت اور دوزخ صرف اور صرف تیری پہچان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جو تجھے چاہتا ہے وہ جنتی ہے، جو تیری آج سے دشمنی کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ صرف تجھے واسطے ہے، تیرے واسطے اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا۔ تو مومن کی یہ پہچان ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو علی اور آل علی سے محبت کرے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس طرح مچھلی بغیر پانی کے اندر، پانی سے نکالے تو مچھلی کیسا رہتے؟ تڑپتے رہتے، ایسا مومن علی کی بات سننے تڑپتے رہتے، علی کی بات سننے، علی کا کام کرنے، کیونکہ صراط المستقیم علی، جو سورہ فاتحہ میں صراط المستقیم کا لفظ جو ہے سرکار دو عالم نے فرمایا، اور صراط المستقیم وہ علی فرماتے ہیں ساری آدم کی اولاد، ساری ہمیں بھی آدم کی اولاد، تمہیں بھی آدم کی اولاد، سارے نبیاں آدم کی اولاد، ساری آدم کی اولاد ایک طرف، یہ ساری آدم کی اولاد ایک طرف، علی دوسری طرف جائے۔ تم کو چاہیے کہ علی کی ساتھ چلے جائے، علی حق پر جاتا، علی صراط المستقیم ہے۔ اگر تمہیں سوچتی ادیاں ہاں جا رہی ہیں ہمیں زیادہ ادیاں ہمیں گئے جہنم کو چلے گئے، خدا کی قسم علی کا دامن، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا دامن، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کی صورت اللہ کی صورت۔ اس کے ہاتھ سے کیا بھی ہمارے حدیثہ نہیں، خود رسول اللہ فرمائے ید اللہ علی، اسد اللہ اللہ کا شیر علی، خوف اللہ جنب اللہ، لسان اللہ اللہ کی زبان علی، مرتبہ علی کا خدا کی قسم بڑا بلند ہے۔ تو شہباز قلندر، شہباز قلندر قلندران کے اندر اڑی قلندر، دو اڑی قلندرات چلتے، اس کے بعد کون بھی قلندر بنتا نہیں، ایک شہباز قلندر، ایک ابو علی شاہ قلندر، ایک رابعہ بصری قلندر، آدھے بہت بڑا مقام۔ انہوں شہباز قلندر فرماتی کہ میں ہمیں سب شان کر لیتے ہیں، بہت ہمیں مریداں، ہمیں اس کے مریداں، ہمیں اس کے مریداں، ہمیں اس کے غلاماں، ہمیں یہ پیر صاحب کے، ہمیں پیرانی ماں کے، ہمیں نورانی ماں کے، اس کے ٹیمہ بناتے نا۔ خدا کی قسم قلندر کا مقام اڑیس قلندر، بہت سا ہزاروں ہوں گے، بہت سے اعظم ایک قلندر اڑیس، اس کے بعد کوئی قلندر نہیں بن سکتا، بہت سے اعظم کوئی نہیں بن سکتا، بہت ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہزاروں ہوں گے، بہت سا وجہ تو کروڑوں اربوں ہوں گے، مومنہ اربوں ہو جائیں گے، مگر خدا کی قسم یہ مقام بہت سے اعظم کا اور یہ قلندروں کا کوئی اس سے پراسن نہیں، بہت سے اعظم منلی ون سنگل ایک کیچک ایک بہت سے اعظم تھے، قلندراں اڑی۔ اب ویسے قلندر بولتے ہیں میں شہباز قلندر علی کے گلی کا کتا ہوں، کیا بولے؟ میں علی کے شیر خدا کے گلی کا کتا ہوں گا۔ انہوں مرید بھی نہیں بولے، غلام بھی بولے نہیں، اوقات قلندر کی، علی کے گھر کا کتا ہونا اوقات قلندر کی۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کیا ہے بولو، ہمارا حالت کیا ہے؟ اسے واسطے علی کیا بولے، مولا علی مشکل کشا، یہ ہمیں ذکر کرے تو یہ بچا ہوئی چیز، یہ ذکر کون بچا، یہ نمازہ کون بچا، یہ روزے کون بچا، یہ حج کون بچا؟ تمہیں سمجھ رہے نا، قرآن تمہارے پاس فری میں آگا، سلسلہ تمہارے پاس فری میں آگا، ہمارے باپ دادا برکت کو لے لگا گی، وہ سب پیر برکت کو لے لگا گا، کون تبھی مرید برکت کو لے لگا۔ خدا کی قسم یہ پورا صدقہ، یہ کلمہ بچا سو علی والے کے واسطے، علی کا گھرانہ ہم نے بچا کو لے لگا ہے، علی کا گھرانہ بچا ہے۔ میرے پاس کیا تھی، میرے ساتھ کافی چیزیں پرس ہے، فون ہے، ہم نے کتنا خیال فون نہ پرساں کا، ہم نے فون کا کئی کو خیال ہمارے پیسہ سے، ہمارے پیسہ کا ہم نے بہت فکر، دنیا کا روڈ کا کیا ہو جانے، ہماری عزت، ہمارا پیسہ، ہمارا اگر کو بولے تو بڑی فکر، ہمیں بہت بچانے دیکھتی یہ چیزیں۔ ایسا جو بچی ہوئی چیز ہمیں کیا کرے، بچی ہوئی چیز میں کسی نے بھی تحفے کو دیا، اب ایک فون 10,000 کا فون میں سامنے والے کا نمبر کو دیا، اب انہیں جتن سے رکھنا نا، اب انہیں جتن سے رکھا تو میری بھی عزت، اس کی بھی عزت، نہیں با ہمارے مرشد بھی ایسو ہم نہ انہیں کرے سو عزت۔ ایسا مولا علی مشکل کشا، یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، یہ سب چیز مولا کائنات کی اولاد بچی، کربلا کے اندر کٹ کو بچی، زہر پی کو بچا، ٹکڑے ہو کو بچا، ہزاروں میلوں چل کو یہ دین محمدی کو علاج دے لگا کو ہمارے پاس دے لگا چھوڑی، یہ احسان ان کا ہے، اگر انہوں نہیں لے لگا تو کیا ہوتا ہماری، ان کا احسان ہمیں کھاری، ان کا صدقہ، ان کو چھوڑ کو کس کا کی گا، ان کو چھوڑ کو کس کا کی گا نہیں، اس کو خلیفہ کا، اس کی اماں کا، ہم نہ ضرورت نہیں،
جب تک انہوں ہیں خدا کی قسم ان کا احسان جو تم نے دیا اس کا احسان پورا کرو. دین لائے انہوں پہلے ان کا احسان پورا کرو. احسان فراموشان کا چھوڑ دو. دنیا والا کھاتی سی کا گاتی کس کا کھاتی کس کا کی گاتی کس کا کی. علی کی شہادت کرنے والے کون بھی کرنے والے جورو کا برتڑے رہا ناچ کو کرتی ساس کا رہا نچا کو نواسے کا رہا دھوم دھام سے کریں گے. مولا علی مشکل کشا کی شہادت ہے. مسلمان ہو کو معلوم کون مولا علی جنت اور دوزخ کو بانٹنے والے. نبی کو بھی انوش بانٹتے سو ولی کو بھی انوش بانٹتے غوث پاک کو بھی انوش بانٹتے سو ہر پیر کو بھی انوش بانٹتے. کون علی فاطمہ الزہرا کے شوہر عورتوں کے سردار کے مرد عورتوں کے سردار کے شوہر انہوں خاوند انہوں. اب ساری عورتیں کیا کہاں چلے گی تو جنت نہیں ملتی. فاطمہ کی جوتیاں کے سوا کام بھی جنت نہیں ملتی. علی کون اہل شباب الجنہ حسن و حسین کے باپ. اہل شباب الجنہ حسن و حسین کے باپ. خدا کی قسم یتے بڑے چھوڑ کو ہمیں دنیا کے بیکار کے جو دنیا کی دولت کے پیچھے ان کے پیچھے جا کو حوث کے پیچھے ان کے پوزیشن کے پیچھے ان کے جا کو ٹائم خراب کر کو ان کے باتاں سن کو سلسلہ چھوڑ کو آن خیاں چھوڑ کو علی کی محبت چھوڑ کو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے اس کے واسطے یہاں چھوڑے تو تم نہ کام ہی نہیں ملتا. یہاں چھوڑے تو کام ہی نہیں ملتا. ہاسپٹل میں ڈاکٹر کرنے گئے تو تم نہ آگو ڈاکٹر کا علاج جا کو تمہیں حجام کرنے جا کو انجیکشن دلاتی ہے بولے تو کیا ہوتا تمہاری حالت. تمہیں بھی گھگو ڈالنے والا بھی گھگو. تم نہ ملتا کہاں سے خان خواہوں سے علی کی محبت ملتی. خان خواہوں سے علی کی محبت. تمہیں دوڑ کو بھاگ کو خان خواہ سے کانت بھی جا کو ہمیں یاد کر لیا ہمیں ناٹک کر لیا وہ صرف ناٹک وہ خالی ناٹک. کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا تم لوگوں کو کچھ معلوم ہوتا بھی نہیں ہے سب چیزیں کیا کب ہو رہی کیا ہو رہی کدھر. خالی تمہارے شادیاں باراتیں ٹیویاں سیریل چھوڑ ڈال کو دولت پھاڑے چھوڑ کو دوسری کوئی چیز یاد نہیں رہتی. علی کی محبت ملتی ہے خان خواہوں. علی کی محبت خان خواہوں ملتی ہے. اور خدا کی قسم اسے چھوڑ کو گئے تو تمہاری جو زندگی ہے 60 70 80 100 سال جی لیں گے. کتنے سال گئے تو جانا خبر کے اندر واحد ایک ہی چیز کا مات واحد. ہر بزرگ کا ایک ہی چک نعرہ تھا سو ہر ولی کا ایک ہی چک نعرہ تھا سو 12 امام اس کے اندر مولا علی موجود 11 امام ہو پنجتن پاک ہو ہر نبی ہو ہر غوث ہو. کیا بولے خبر کے اندر سوائے علی کی کوئی کام آنے والا ہے. اگر علی کو چاہنے والا ہے خود مولا علی مشکل کشا اس کے سرانے آ کو اس کے سوالوں کے جواب کو مدد کریں گے. اگر علی کا چاہنے والا ہے اسے کہیں گے اے فرشتے یہ میرا چاہنے والا علی کا چاہنے والا جس نے تمہارے خدا اور رسول کے دین کو بچایا میرا چاہنے والا ہے. تمہارے دین کے سوالوں چھوڑ وہ علی کا چاہنے والا ایک ہی سوال چاہنے والا ہے تو جا. فرشتے پوچھتے ہیں یا علی یہ تو اللہ رسول کا حکم ہے ہر انسان کو سوال ہے. تو سرکار مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اے فرشتے تم نے نہیں سنا کہ کل دین میں ہوں کل ایمان میں ہوں. جب میں کل ایمان نے اجازت دے دی تو تمہارے سوال تو دین کے اندر آتے ہیں. میں تو خود دین کہتا ہوں کہ اسے جائز ہوگا اسے جنت جائز ہے. تو یہ محبت ایسی ہے جس طرح آگ لکڑی کو رکھے تو کیسا کھا جاتی ہے لکڑی کو ایسا گناہ تمہارے کہتے گناہ ہے تو علی کی محبت پورے گناہوں کو کھا جاتی ہے. یہ عقیدہ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ اہل سنت الجماعت کا ہر ولی کا یہی عقیدہ یہ ہر ولی کا یہی عقیدہ. ان کی محبت ہر انسان نے کی ہر ولی نے کی. ہر دنیا کے ہر ولی اگر بنتا ہے علی کی محبت سے ہی بنتا. علی علی بولے تو بنتا سو. اور یہ جو کلمے یہ روزے یہ عبادتیں یہ ساری صدقہ علی کا. علی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ علی تو نے دین کو بچایا تو نے ایمان کو بچایا. آج اس کے بعد کوئی دین کا کام ہوگا کوئی ایمان کا کام ہوگا خدا کی قسم سارے دین کے کام اور ایمان کے کام تیرے پاس آئے. اگر تو خوش ہے تو خدا کی قسم میں خوش ہوں میں خوش ہوں. کیونکہ علی نے آ کر سارے دین کو انہیں قربانی کر کر خرید لیا. دین کو ساری اپنے کنبے کو لٹا کر اپنی شہادت کو لٹا کر انہوں نے آ کر خرید لیا. انہوں بھی مولا علی مشکل کشا کی شہادت آج کیسا ہوئی خارجاں دشمنان علی. مولا علی کو چھوڑے نہیں مولا علی مشکل کشا کو چھوڑے نہیں. فجر کی نماز 19واں رمضان نکل رہی باہر جاری واپس آ رہی جاری واپس آ رہی. گئے گھر کو گئے حسن و حسین کو بٹھائے حضرت زینب کو بٹھائے وصیت کر بولے ان قریب میں نہیں میں دنیا سے جانے والا. وصیت کرنا سنت رسول. وصیت کرے اے حسن میرے بعد بڑی تکلیفیں ہوں گی آپ کو زہر دیا جائے گا. اے حسین تمہیں کربلا میں شہید ہوں گے. اے زینب تمہیں بے پردہ ہوگا تمہیں صبر کرنا
خدا کی قسم وہ دین محمدی کا ہم نے وعدہ کیا ہے. ہزارہ فتار کا رونا بابا اتنے دنوں کے بعد تمہیں کئی کو ایسا بول رہے ان قریب میں دنیا میں واپس جانے. مولا علی مشکل کشا روزہ سہاری کرے نکلے باہر. نکلے تو آگے بڑھنے جانی, پیچھے سے ان کو کون کی پکڑے سر کا خیال, پیچھے سے کون کی پکڑے سر کا خیال. پھر آگے بڑھنے جاتی پیچھے سے خیال, پیچھے پلٹ کو دیکھے تو مولا علی مشکل کشا بدخاں پالے کے گھر میں بدخاں پالے تھے. بدخاں اپنی زبان میں پکار رہی, پکار کو مولا علی مشکل کشا کے دامن کو پکڑ کو بچی. مولا علی مشکل کشا پکڑ کو دیکھے, بولے بدخاں کو بات کرے, بدخاں کو بات کرے. بولتی مولا علی مشکل کشا خود بدخاں جانورہ مولا علی مشکل کشا کی شہادت کا نوحہ پڑے, شہادت کا نوحہ پڑے. مولا بولتی اللہ تعالیٰ کی حکمت, جو دنیا میں آیا وہ واپس جانا. خدا کی قسم جاؤ تمہاری دعا, یہ کیا ہے مطلب, یہ ان کے غم میں غم خود جانور بن. مولا علی مشکل کشا دعا کرتی, نکلتی جاتی مسجد کو جاتی. ہمارے سرکار نے برابر ٹائم ملا تو 5 کو رہی تو کریکٹ 5 کو ایک سجدہ ہونے سے پہنچا. مولا کائنات پہلے سے نکل جاتے تہجد پڑھتے جانے اسٹیپ پر مسجد کے صحن میں ان کا دشمن سولے ابن ملجم سولے گئے, اٹھائے اسے. 1 مہینے سے جپراش جا کو خود اسے اٹھا تو گھبرا اٹھتا ہے. مولا علی مشکل کشا دیکھ کو بولتے ہیں آج تیرا کام پورا ہو, آج تیرا کام پورا ہوتا. اب انہیں پریشان, میں اٹک گا کی, انہیں چپکے تھے کہ ایسا بول رہی ہے میں اٹک گا. انہیں اس کے واسطے ہزاروں روپے دے کو اسے بنی امیہ کے لوگ خرید کو زہر آلودہ تلوار, جو ایک تلوار کے اندر ہزاروں چین سے منگا ہوا, شام سے وہاں سے دنیا کے ہر جگہ سے منگا ہوئے زہر کے اندر وہ تلوار کو رکھ کر وہ ایسی تلوار کے اندر ایسا زہر پلاتے اگر اس کی تلوار کی اگر وہ بھی سن لیتے تو انسان مر جاتا. اتنا زہر پلاتے تلوار کو رکھ لے تو انہیں پریشان جپ رہا ہے کیا ہوگا, وہ اٹک جاتی تھی, مار ڈالتی کیا کی. بٹ میں ابھی سے حوث کہی کی پیسہ, تجھے پیسہ دیتی. آج پیسے کے واسطے سب جنے میں مولا علی کو مارے سو. پیسہ ایسی چیز ہے, آج بھی خانقاہیں چھوڑ کو بھاگی گئے, سلسلہ چھوڑ کو بھاگی گئے. علی کی دشمنی, نوٹا روپے ایسی چیز ہے, خرچہ کرو علی کے اوپر نہیں, مسلمانوں کے اوپر, روزے کے اوپر, خان کے اوپر خدا کی قسم نہیں کریں گے. جہنم بھی اپنے کاموں کو خرچہ کریں گے. ایسا پیسے دیتی میں تو اسے اکسائے, عورتاں دیتی میں تو اکسائے. پیسے تمہیں مار کو ہمیں عورتاں دیتی, تم نہ یہ دیتی وہ دیتی. ابھی نے اکسا کو جا کو کسی کی شادی کر کو دیتی وہ کون کی بولے. ایسا گیا جا کو مولا علی مشکل کشا نماز میں بیٹھی. اب سوچا نماز کے بعد میں مارا, نماز سے پہلا مارا تو خدا کی قسم علی کی طاقت قوت کون بھی نہیں کر سکتا, کون بھی ان کو مارش نہیں سکتا, اتنی طاقت والا. اب مارنا تو بہترین موقع نماز میں. اب مولا کائنات علی مشکل کشا نماز میں ہی بیٹھی جوزدان آیا پیچھے, مولا علی مشکل کشا سے پیچھے سے اٹھایا کہ نہیں ماریا. کیا بول کو ماریا, اللہ اکبر کو کچھ بول کو ماریا. انہیں بھی مسلمان مارتے ماریا تو مولا علی مشکل کشا کا سیرا کرتے سر سے اتر کر آدھے سر تک نکل گئی تلوار, آدھے سر تک تلوار نکل گئی. شور ہوا, مسجد میں شور ہوا تو ایک ساتھ مولا علی مشکل کشا کو پکڑے, ابن ملجم کو اٹھائے, مولا علی مشکل کشا کو گھر میں لے جاتے ڈالے. 19ویں رمضان روزہ توڑے نہیں روزہ. آج کل کے مجھے خالی یہاں پیٹ میں درد, مجھے کان میں درد, میں اٹھا نہیں, کیا مسلمان اٹھا نہیں. سحر کو سے میں روزہ نہیں, سحر کو اٹھنا روزے کو کیا بھی لین دین نہیں. سحر کرنا سنت, روزہ ہمنا فرض. کیا عورتیں ہیں خدا کی قسم, رمضان آیا, رمضان کے اندر جو بالغ مرد بنا, بالغ عورت ہے, انہیں کتنی بڑی بھی ہوندے, کتنے بڑے انہیں کوسی مقام کو ہوندے. خدا کی قسم اللہ کے رسول کا حکم ہے, جو رمضان کے روزے پائے اور اسے نہیں ہے رسول اللہ کی لعنت. اب رسول اللہ لعنت بھیجا تو تمہیں کہاں جا کو, کس کا نے تمہیں آ کو دعا کرا لگ کری. رسول اللہ لعنت کرتا لے بعد کون تم نہ دعا کرے گا, اور رسول اللہ کی لعنت کو دعا کرے تو انہیں بھی لعنت ہی ہو جاتا. رسول اللہ جیسے لعنت بولے کون بھی رہندے, چاہے انہیں کتنے بڑے مقام کو ہو جانے, انہیں کتنے کروڑ ذکران کرے تھے, انہیں کس کی تبھی اماں ہوندے, کس کی تبھی پیر کی جورو ہوندے, کوئی بھی کائنات کے اندر ہوندے, اگر روزہ آیا اسے طاقت ہے, بہانہ نہیں کر سکتی. بچے ہی جوری یہ پکانا, یہ سب بہانے نہیں چلتے اسلام کے اندر. کیا ہے اسلام معمولی نہیں آیا. روزہ آیا بچانا, روزہ رکھنا. مولا کائنات ضربت کھائے, زہر پورے جسم میں چڑھ رہا ہے, آدھا ٹوٹا آدھا بھیجے کے اندر بھیجا 2 ہو گئے. پھر بھی مولا علی مشکل کشا آدمی کو ذرہ مان پڑا تو کان کی انہیں کیا محسوس کرا تھا. مولا علی مشکل کشا پھر وصیت کر 19واں رمضان گزرا.
20वां रमजान गुजरा, 21वां रमजान गुजरा, रोजा नहीं छोड़े मौला अली मुश्किल शाह, उठने नहीं हो रहा, इशारे से नमाज पढ़े मौला अली मुश्किल शाह। ये सिलसिला दीन का, ये इसे बोलते सो सिलसिले भाड़ को आती नमाजिश नहीं सिलसिले के अंदर मेरी तस्वीर कर ले रोजा से। अरे हमारा पीर अली अगर छोड़ को रहा तो रोजे हमें छोड़ती। उनको शरीयत के अंदर जो मरीज है उसे जायज नहीं, उसे अल्लाह ताला उसे माफ करे, फिर भी वत्ता माफ करने के बावजूद भी अली रोजे रहे, जरबत खा को रोजा रहे, उन वत्ता ये कर को भी रोजा रखे और नमाज इशारे से पढ़े, उठने नहीं हो रहा, इशारे से पढ़ रही मौला अली मुश्किल। 19, 20, 21वीं आया, 21वीं तब आया, 21वीं शाम को रिवायत में है, 21वीं शाम को आया और दूसरी रिवायत, मगर सही रिवायत यह है कि 21वीं शाम को हज़रत ज़ैनब उनकी बेटी शरबत ले लेकर सामने इब्ने मुलजिम को बिठा कर रखे। देखो हमें खाली जर्री दुश्मनी करे तो उसे माफ करते नहीं, उसे ऐसा नाचती पूरी दुनिया में उसे बदनाम करना। देखो सिलसिला अली, मैं बहुत बड़ा अली का आशिक, मैं बहुत बड़ा इसका आशिक, जिंदगी में उनकी आशिकी क्या, उनको अली का नाम लिया तो भी उन्होंने क्या ही अल्लाह वाला। शरबत हाथ में मौला अली इफ्तार करने का टाइम, बोले हज़रत ज़ैनब लारी, हसन हुसैन बैठी, बोले हुसैन पहले उसे पिला, पहले इब्ने मुलजिम को पिला, जा को पिए। इब्ने मुलजिम जालिम को देते ही क्या बोला, मैं पीता हूँ, तुम्हें इसमें जहर डाली है। मौला अली मुश्किल शाह बोले पी, नहीं डाले, हमें कहीं को डालेंगे जहर, हमें रहमतुल आलमीन के खानदान वाले, हमें माफ करने वाले, हमें कहीं को जहर डालेंगे, तू पी, खुदा की कसम तू पी लेता तो खुदा की कसम मैं तुझे जन्नत को लेकर जाता, तुझे दोज़ख की आग से मैं हराम कर डालता, तू मेरे हाथ से दिया हुआ पी लेता तो दुश्मन ही रहेगा, मेरे हाथ से दिया हुआ पी लेता तो तूने नहीं पिया। जालिम के बच्चे ऐसी दुश्मनी, खुदा की कसम बत्ती दुश्मनी करने वाले। फिर शरबत वापस ला, फिर बोले मौला अली मुश्किल शाह लियो या अली तुम्हें भी दो। मौला कायनात बोले नहीं, मेरा रोजा जन्नत में मेरे सरकार दो आलम के साथ करो, मेरा रोजा जन्नत में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं रोजा करूँ। वाह, ये बेटा नमाज पढ़ती, सलाम नहीं पढ़ते क़यामत तक भी नमाज, बाप देखे तो रोजा, खुदा की कसम रोजा, क़यामत तक का भी रोजा खोले नहीं दुनिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़यामत के रोज उन्होंने मौला अली मुश्किल शाह रोजा कर। ये दीन मोहम्मदी है खेल नहीं, ये नमाज को छोड़ डाले, रोजे को छोड़ डाले, दरूद को छोड़ डाले, जिक्र को छोड़ डाले, खाली हमें मुसलमान के नाम रख डाले, वो दरगाह को चले गए, वो संदल को चले गए, ये संदल को चले गए तो ये मुसलमान का नाम नहीं, ये पीर के हाथ में, वो पीर के हाथ में नाच करे तो ये नहीं करो। जरूरी पीरी मुरीदी दरगाह को जाना जरूरी, मगर जाने के वक्त तुम्हें कुछ लेको जाओ, क्या नोटा तोहफा दरूद का लेको जाओ, जिक्र का तोहफा लेको। अब तोहफा लेको गए तो उन्हों भी खुश होते हैं, जा मेरा अली वाला इसकी तमन्ना है, नेक तमन्ना है, जल्दी कामयाब उन्हों दुआ दे, बगैर इसके हमने क्या भी दूसरा काम नहीं आता। क़यामत के अंदर ये खबर का ऐसा है, हजारों लाखों साल खबर में रहे, अब वो बिच्छुआ, वो सांपा, वो कीड़े, वो मकोड़े, वो मट्टी भी छोड़ के नहीं खाने। अगर अली को चाहने वाला है, मौला कायनात फरमाती जो मुझे चाहने वाला, मैं, मेरा नाम अबू तुराब, मेरा नाम अबू तुराब को तो मिट्टी का बाप हूँ मैं। अगर मुझे चाहता है तो कोई भी मिट्टी के अंदर जाए, अगर कह दे कि वो अबू तुराब का दोस्त है, अबू तुराब को चाहने वाला, तो मिट्टी भी खाती, मिट्टी भी उसे खाती नहीं। वो से बोलते सऊदी अल्लाह, उनको जो मिट्टी खाती नहीं सो उन्होंने अली के दोस्तान। अली कौन? मिट्टी का बाप। अब मिट्टी का बाप हुक्म करता है तो बाप हुक्म करे तो बेटा खिलाफ जाता है, बेटा कौन भी खिलाफ जाता है बाप के हुक्म से। शरीयत का हुक्म रहा तो कोई खिलाफ, दुनियादारी का हुक्म है वो छोड़ो, शरीयत के हुक्म से कोई बेटा बाप के खिलाफ नहीं जाता। ऐसा अगर मौला अली अबू तुराब मिट्टी के बाप हैं तो हुक्म के खिलाफ नहीं जाता। तो अगर मोहब्बत होना, अगर हमारी आइंदा जिंदगी जो मरने के बाद की खबर की ज़िंदगी हो, हशर की ज़िंदगी हो, चाहे सुलसिरात की ज़िंदगी हो, चाहे जन्नत की ज़िंदगी हो, खुदा की कसम हमने अच्छा होना तो अली के दामन से वाबस्तगी करो। अली के दामन से वाबस्तगी का मतलब ये नहीं खाली हमें बोलने का, अली के दामन का मतलब ये है कि गम में गम करो, खुशी में खुशी करो। अगर उनकी शहादतें आएँ तो खुदा की कसम उनके वास्ते गम करो, उनके वास्ते खिलाओ पिलाओ, और उनके वास्ते अगर उनकी मौलूद है, उनका बरकत, उन पैदाइश का दिन है, सरकार दो आलम की मौलूद है, मौला कायनात की मौलूद है, हसन हुसैन की मौलूद है, उनकी खुशी में खुशी करो। ये हमने अकीदा दिखाने खुशी कर, तो क्या करना, दोनों खाते नहीं, हमें खा लो, हमारे बच्चा कुछ खिला लो,
ہماری عورتاں کچھ خلل یہ کرے تو خدا کی قسم ہماری نجات نہیں. دوسرا تمہیں نیچے سے سر اوپر ٹانگنا کرتا رہے تو نجات کا کوئی طریقہ نہیں. بڑے بڑے نبیاں بھی بولے اے جو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں گئے, ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں جو آگ میں مجھے گلزار کیا وہ علی کی مدد دیکھی, وہ علی نے آ کے گئے. یونس علیہ السلام پیٹ میں تھے مچھی کے, وہ مدد کر کو نکالنے والے علی. موسیٰ علیہ السلام کو جو سمندر کو 2 ٹکڑے کرنے والے تھے وہ علی. جو عیسیٰ علیہ السلام کو 4ویں آسمان کو اپنا ہاتھ ڈال کر اٹھانے والے تھے وہ علی. ہر نبی نے تصدیق کی کہ خدا کی قسم ہر جگہ علی مدد کرتے ہیں. تو خدا کی قسم ہمیں بھی عقیدہ رکھنا چاہیے اور ہونا چاہیے اور ہوتا ہی ہے کہ علی ہی ہماری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ مولا کائنات کی شہادت کے صدقے میں ہمارے جو مرحومین, جو متعلقین, دوست, احباب, رشتہ دار جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں, علی کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائیں, ان کی نجات فرمائیں اور ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت عطا فرمائیں. یہ رمضان کا جو عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو, خطاؤں کو معاف فرمائیں اور سب کی مغفرت عطا فرمائیں. اور جو بھی پریشان حال دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں, برما میں ہو, کشمیر میں ہو, فلسطین میں ہو, عراق میں ہو, ایران میں ہو, اللہ تعالیٰ علی مشکل شاہ کے خون کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسلام کی جیت عطا فرمائیں, نصرت عطا فرمائیں اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. نماز کے